الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں دشمنان رسول اور دشمنان خداوند کریم جل شانہ کے ساتھ دوستی رکھنے والوں کی سخت تردید فرمائی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں ان کی تائید فرمائی کہ مومن کوئی بھی ہو، جو مومن ہوگا جس کے اندر اللہ رب العالمین جل شانہ نے ایمان کی جسے توفیق عطا کی ہوگی، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ یاری اور دوستی نہیں لگائے گا. اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والے، دشمنی رکھنے والے، وہ مومن کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں، اس کے بیٹے کیوں نہ ہوں، اس کے بھائی کیوں نہ ہوں، اس کا خاندان کیوں نہ ہو. اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ یاری نہیں لگاتے، دوستی نہیں لگاتے، دشمنی کرتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا اور ان کی جو ہے وہ روح کے ساتھ ان کی اپنی طرف سے مدد فرمائی. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل شانہ جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے، یاری نہیں لگاتے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہی اللہ کی جماعت ہے، اور بے شک اللہ کی جماعت وہی کامیاب و کامرانی کے راستے پر ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ واضح طور پر بندہ مومن کو بیان کر دیا کہ مومن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری اور دوستی نہیں لگائے گا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری اور دوستی لگاتا ہے وہ مومن نہیں ہے. مومن کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یاری نہیں لگائے گا، اور جو یاری لگانے والا ہے وہ واضح طور پر یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن اور وہ مسلمان کبھی بھی ہو سکتا نہیں. آج کی اس تقریر میں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے وہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری کے اسلام اور اہل سنت و جماعت سے اعتدالی نظریات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی رد کریں گے دلائل کی روشنی میں. اور اس رد کے کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے دشمنان اہل سنت اور دشمنان اسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت اور اس کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھ کے دشمنان اسلام اور دشمنان اہل سنت، اسلام اور اہل سنت و جماعت پر حملہ کرتے ہیں، اور اس کی کتابوں، اس کے نظریات، اس کی تقریروں کو بطور سند پیش کر کے وہ اسلام اور اہل سنت و جماعت کے نظریات کی تردید کرتے ہیں. اور ایک اہل سنت و جماعت کے حوالے سے یہ بات لوگوں کو
جو نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم اور بہت بڑا اہل سنت کا ایک مقتدی جو ہے اس کے یہ نظریات ہیں، لہذا اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اچھے نظریات کی حامل نہیں بلکہ ان کے یہ عقائد و نظریات جو ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور معمولات الحمدللہ قرآن پاک احادیث طیبات کے عین مطابق ہیں، لیکن طاہر القادری کے جو نظریات اور جو اس کی مخالف اور مخالف اسلام اور مخالف اہل سنت عقائد و نظریات اور کتابوں میں جو چیزیں ہیں اہل سنت و جماعت ان سے بری و ذمہ ہیں، ہم ان کی ہرگن تو تائید و توثیق بالکل نہیں کرتے، ہم اس کا جو نا وہ شد و مت سے رد بلی کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے علماء نے طاہر القادری کا کتابوں کی صورت میں، بیانات اور تقریروں کی صورت میں رد اور اس کا واضح طور پر جو نا وہ بائیکاٹ کیا ہے۔ ان میں سے ہم ڈاکٹر طاہر القادری کے حوالے سے جو سر فہرست اس کے اسلام اور اہل سنت و جماعت سے نظریات ہیں، ان میں سے اسلام اور اہل سنت و جماعت کے خلاف جو نظریات ہیں ان میں سے جو سر فہرست عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے منہاج کے ادارے سے متعلقہ جو ہے نا وہ عیسائیوں کو بلا کر وہاں کرسمس ڈے منوائی، جس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اہل ایمان کہا اور ان کے کافر ہونے سے انکار کیا کہ یہودی اور عیسائی دنیا میں تین بڑے مذہب مسلمان، یہودی اور عیسائی یہ تینوں اہل ایمان کے صف میں شامل ہیں، بلیور ہیں، اہل ایمان ہیں، ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عیسائیوں کا واضح طور پر کفر بیان کیا، 30واں پارہ سورہ بینہ شریف ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کہ بے شک جو مشرک ہوئے اہل کتاب میں سے جو مشرک ہوئے، یہ فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ کریم جل شانہ نے اہل کتاب کے کفر کو بیان کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اس آیت طیبہ میں سورہ توبہ شریف کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کریم نے عیسائیوں کے کفر کو بیان کیا کہ یہودی جو ہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ ان آیات طیبات کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر کلیئر ہو جاتی ہے کہ عیسائی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد حضور کا کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول نہیں کیا، قرآن کو تسلیم نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، وہ عیسائی کافر ہیں، وہ کبھی بھی مسلمان اہل ایمان ہو سکتے نہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کا عیسائیوں کو اہل ایمان کہنا یہ ان کا واضح طور پر کفر ہے اور اسلام سے متصادم اور اسلام کے مخالف نظریہ ہے۔ یہ میرے پاس اس کے حوالے سے طاہر القادری کا بیان CD کی صورت میں موجود ہے۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے حوالے سے طاہر القادری کا بیان CD کی صورت میں موجود ہے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ رضویہ شریف 21ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 665 ہے۔ 665 صفحہ نمبر پر آپ نے واضح طور پر یہ فتویٰ رقم فرمایا کہ شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک۔ جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کافر ہے،
اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ جو کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہیں وہ جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی 2 آیات طیبات سے استدلال کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ شرع مطہر میں ہر غیر مسلم کافر ہے، یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی یا مشرک، جو اہل کتاب کو کافر نہ جانے خود کافر ہے۔ تو اس فتوے کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کی روشنی میں طاہر القادری کا عیسائیوں اور یہودیوں کو اہل ایمان کہنا، بلیور کہنا اور انہیں کافر نہ سمجھنا، یہ ان کا کفر ہے۔ اور اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں طاہر القادری کا یہ جملہ کہنا یہ کفر ہے، اور ان کا یہ عقیدہ کفریہ اور اسلام سے متصادم عقیدہ ہے۔ اسی والے سے طاہر القادری کے اس قول اور اس نظریے کا رد کرتے علماء اہل سنت نے باقاعدہ تردید کی۔ یہ ہمارے علماء نے طاہر القادری کے حوالے سے فتوے بھی لکھے۔ جامع المنقول والمعقول شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فضل رسول سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ رسالہ بھی ترتیب دیا اور اس میں باقاعدہ فتویٰ درج کیا کہ طاہر القادری اپنے اس نظریے اور عقیدے کی وجہ سے کافر ہے، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح اور پاکستان کے 30 سے زائد علماء کرام کے اس رسالے کے حوالے سے دستخط ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کیا کہ طاہر القادری کے بارے میں جو فتویٰ کفر دیا گیا ہے وہ بالکل حق و سچ ہے۔ طاہر القادری اپنے اس باطل عقیدے کی وجہ سے کافر اور مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کے اس عقیدے اور نظریے کا رد کرتے ہوئے مفتی اشرف القادری صاحب سابقہ شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ گڑھی شو، ان کا یہ استفتاء چھپتا ہے ماہنامہ اہل سنت گجرات پاکستان سے، تو ان کا رسالہ چھپتا ہے، اس میں یہ استفتاء ان کے آتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ یہی بعین ہی پروفیسر محمد حسن عاصی صاحب نے ڈاکٹر طاہر القادری کی تقریر کا یہ اقتباس بطور استفتاء پیش کر کے ان سے فتویٰ لیا کہ مخدوم العلماء سندی فضل قبلہ مفتی صاحب دامہ اقبالکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساری پوری عبارت طاہر القادری کے تقریر کا اقتباس پورا پیش کر کے ان سے استفتاء لیا کہ کیا جو یہود و نصارہ کو بلیور کہتا ہے اور انہیں کافر نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں کیا جو نا وہ شرعی حکم ہے۔ تو اس پر مفتی اشرف القادری صاحب کے جو دارالفتاء وہاں سے یہ فتویٰ لکھا گیا کہ نیز یہ کہ قائل کہ اس قول مردود سے قرآن مجید کی متعدد صریح اور واضح آیات کا انکار لازم آتا ہے، جو بجماع امت کفر ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ تو طاہر القادری کے حوالے سے یہ فتویٰ بھی 2009 میں رمضان المبارک 1430 کے مطابق ستمبر 2009 میرے یہ رسالے میں فتویٰ موجود ہے۔ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں۔ آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے، اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد منہاج القرآن کسی ایک وقت کے ایونٹ کے لیے نہیں کھولی تھی، ابد الاباد تک آپ کے لیے کھلی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کھولی تھی کہ کبھی ایک وقت کوئی سیاسی کام تھا یا سیاسی دور تھا، یا شاید کوئی سمجھے کہ اس وقت کی کوئی سیاسی ضروریات میں سے تھی۔ اب تو میری کوئی سیاسی محتاجی نہیں ہے، اب تو میری کوئی سیاسی محتاجی نہیں ہے۔ آپ سب کو اس بیان سے بری و ذمہ کرتے ہوئے، کیونکہ MNA بھائی بھی آپ کو بری و ذمہ کرتے ہوئے، اب تو جو سیاست کے اوپر قابض اور غالب ہے، میں تو انہیں جوتے کی نوک سے ٹھکرا چکا ہوں، جوتا مار چکا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست۔ اب بھی اگر آپ کو بلایا اور یہ ویلکم کیا ہے اور تقریب منعقد کی اور مسجد کھلے رہنے کا اب بھی اعلان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی اقدام کسی غرض اور مصلحت پر مبنی نہیں ہوتا، ہمارے ایمان پر مبنی ہوتا۔ شکریہ۔ تو میں کہا کہ آپ اپنے گھر آئے ہیں، آپ بڑا ریلیکس فیل کریں، خوشی محسوس کریں، اور اپنی جو تقریب ہے، بس میرا خطاب ہو چکا۔
اب میں چاہوں گا کہ سارا وقت مہمانان گرامی استعمال کریں. شکریہ. السلام علیکم. اپنے مذہب کے مطابق اس میں عبادت کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ بات کہنا کہ ادارہ منہاج القرآن کی مسجد جو ہے وہ عیسائی بھائیوں کے لیے بھی کھلی ہے، یہ بالکل اسلام کے عقائد و نظریات سے متصادم عقیدہ ہے. اب دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ اپنے مخصوص طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ جا کے ظاہر مسجد میں آئیں گے اپنے جو نا وہ خلاف جو نا وہ اسلام جب وہ طریقے سے وہ آ کے مسجد میں عبادت کریں گے تو کیا مسجد کی اور خانہ خدا کی سے توہین اور بیعت بھی نہیں ہوگی؟ اب دیکھیے دوسرا تراشا، مسیحیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرنی چاہیے. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اتوار کا دن جا کے عیسائیوں کے ساتھ منائیں اور اسی طرح کرسمس ڈے کا دن منائیں، اور عیسائی جو ہیں وہ جمعہ آ کے ہماری مسجدوں میں جمعہ کا دن منائیں، عید کا دن آ کے ساتھ منائیں. اب دیکھیں یہ اسلام کے سراسر منافی اور اسلام سے مخالف عقائد و نظریات ہیں. یعنی ملک میں جمہوری اقتدار کی بالادستی اور سیاسی فضا موجود نہ ہونے کی وجہ سے سیاست چھوڑ دی اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اپنے تہواروں میں شریک کرنا چاہیے. اور اسی طرح ڈاکٹر القادری کہتے ہیں کہ برسر اقتدار آ کر اقلیتوں کے لیے مساجد کھول دیں گے. اب دیکھیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو بطور اقلیت رہتے ہیں، مرزائی بھی اقلیت ہیں، عیسائی بھی اقلیت ہیں، ہندو سکھ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جتنے بھی عقیدہ لوگ ہیں وہ سارے اقلیت کے طور پر رہتے ہیں. تو اب وہ سب کے لیے مسجدیں جب کھل جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادارہ منہاج القرآن کی مسجد ہو یا دیگر مسلمانوں کی مسجدیں ہوں، ان مسجدوں میں ایک طرف ایک کونے میں آ کے جا عیسائی بات کرے گا، ایک کونے میں آ کے ہندوئی بات کرے گا، ایک کونے میں آ کے وہ جناب دہریہ جو ایک کونے میں آ کے مرزائی بات کرے گا. تو اب یہ مسلمانوں کی مسجدیں تو نہیں رہ جائیں گی، یہ تو سب کے لیے جو نا وہ برابر کی جو نا وہ عبادت گاہیں بن جائیں گی. تو اس سے خانہ خدا کی اللہ کے گھر کی مسجد کی توہین نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 136 پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کافر کو مراسم کفر کی اجازت دینا کفر ہے. اب طاہر القادری کا عیسائیوں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کے عبادت کے لیے اور ان کو مراسم کفر ادا کرنے کی اجازت دینا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب دیکھیے یہ کیک کاٹ رہے ہیں. سیاست کو جوتے کی نوک پر ٹھکرا چکا، 12 ربیع الاول اور کرسمس ڈے کو ایک جیسی اہمیت حاصل ہے. اب دیکھیں کہاں عیسائیوں کا کرسمس ڈے کا کفریہ انہوں نے جو دن مقرر کیا ہے جناب وہ اس میں کفری مراسم ادا کرتے ہیں، اور کہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر مسلمانوں کا عید میلاد النبی منانا، یہ دونوں ایک جیسے اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسائی کرسمس ڈے کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور باقاعدہ اس موقع پر اس کرسمس ڈے کے موقع پر اس عیسائی پادری نے باقاعدہ باپ بیٹا روح قدس کے نام پہ آمین یہ جملہ اس مجلس میں اس نے کہا باقاعدہ. بشپ صاحب بھی دعا فرمائیں گے. ہم دعا فرمائیں. بشپ صاحب آئے ہم سر کھڑے ہوں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر. جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جسے ہم اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ کے رہے ہیں. آمین. اور قادر مطلق خدا اس جمعہ کو برکت بخشے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک. تو کہاں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کے ان کا دن منانا، اور کہاں نبی پاک علیہ السلام کو خدا کا محبوب کہہ کے ان کی ولادت کا دن منانا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ مسلمان عیسائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. طاہر القادری اب دیکھیں عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی صراحتاً تردید کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ.
لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، ہاں اس صورت میں راضی ہو سکتے ہیں کہ تم جو نا وہ ان کے دین پر آ جاؤ. جب وہ تم ان کے دین پر آ جاؤ گے، عیسائی ہو جاؤ گے یا یہودی ہو جاؤ گے، تب وہ تم سے راضی ہوں گے. اگر تم یہ کہو کہ وہ بغیر ان کے دین پر جائے وہ تم سے راضی ہو جائیں، تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور طاہر القادری کہتا ہے کہ وقت آ گیا کہ مسلمان اور عیسائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. اور باقاعدہ اس کرسمس ڈے کے موقع پہ، جی ہاں، باقاعدہ اس موقع پہ طاہر القادری کی موجودگی میں اس موقع پہ قرآن اور بائبل کی تلاوت کی گئی. صدق اللہ العظیم. انجیل مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں محترم پادری مجید اول صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور انجیل مقدس کی تلاوت فرمائیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، بشپ اینڈرو فرانسس، آپ سب کو میں سوچتا ہوں کہ مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ اس سال جہاں ایک طرف ہمارے دل زلزلہ زدگان کے لیے بڑے بوجھل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خاص طور پہ اس سال بڑے دن کو منایا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، اس لیے کیونکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا اور ہم بڑی خوشی سے آج آپ کے ساتھ رفاقت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. بڑے دن کا پیغام جو ہے اس کی جو ساری روح ہے انجیل مقدس کے ایک حصے میں وہ بڑی طرح سے واضح ہوتی ہے. اس میں سے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جب مسیح یسوع پیدا ہوئے تو فرشتوں نے کچھ چرواہے جو میدان میں بھیڑیں چرا رہے تھے ان پہ ظاہر ہو کے ان کے پیدا ہونے کا پیغام دیا، اور سب سے پہلے یہ کہا گیا، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کے بعد فرشتوں کی ایک اور گروہ ان کے ساتھ شامل ہوئی اور انہوں نے مل کر ایک گیت گایا، اور وہ گیت تھا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. آمین. کل پرسن ہے. ایک دفعہ ہم نے پیور مذہبی مسیحی پروگرام کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں منعقد کیا. ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی، وہاں پیور مذہبی پروگرام تھا ہمارا. بہت بڑی گیدرنگ تھی، 10,000 سے 15,000 تک لوگ. تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں کم ہی پروگرامز میں اپنی وائف اور بچوں کو لے کر جاتا ہوں اور آج میں پوری فیملی کے ساتھ آیا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج میں بائبل مقدس پڑھنا چاہوں گا، اور انہوں نے مبارکبادیاں پڑھی بائبل مقدس میں سے، اور یہ کہا کہ یہ بائبل مقدس میں ادھار لے کے نہیں آیا کسی سے، یہ میری ذاتی ہے، اپنی ہے، اور میں گھر میں پڑھتا ہوں. تو یہ پریکٹیکل شخص ہیں. میلاد النبی اور کرسمس دونوں خوشی کے دن ہیں. طاہر القادری یہ تصویریں باقاعدہ موجود ہیں. کرسمس اور میلاد النبی ایک ہی طرح کے دن ہیں. طاہر القادری. مناجل القرآن کی مساجد عیسائیوں کی عبادت کے لیے کھلی ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ عیسائی اپنے شانیاں باجے وغیرہ اور یہ ڈھولکیاں وغیرہ لے کے مسجد میں آ جائیں اور اپنے مخصوص طریقے سے آ کے عبادت کریں. الیاذ باللہ تعالی. اسی طرح طاہر القادری نے ان باطل اپنے نظریات کا جب اظہار کیا تو اہل اسلام کے دل جو ہے اس کے باطل نظریات کو دیکھ کے غم و پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اب دیکھیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری 57ویں سالگرہ مبارک. اب دیکھیں یہ روزہ رسول کی شبیہ مبارک ہے. یہ سامنے یہ شیر کی تصویر ہے جو یہودیوں کی مذہبی علامت ہے، اور یہ سلیب بنی ہے ساتھ عیسائیوں کی مذہبی علامت. طاہر القادری اپنے 57ویں سالگرہ کے موقع پر عیسائی، یہودی اور مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ شیر کی تصویر ہے، یہ سلیب کی تصویر ہے، یہ شیر ہے، یہ روزہ رسول کی تصویر ہے، شبیہ مبارک ہے، اور یہ طاہر القادری سامنے بیٹھا ہو یہ ساتھ سلیب ہے. اب دیکھیں عیسائی، یہودی اور مسلمان ہونے کا اظہار کر رہے ہیں. جی ہاں.
یہ تو باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد میں ما قتلوہ ما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، نام وصولی دیے گئے. تو اب یہ سلیب کا نشان جو ہے وہ یہ قرآن کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے. لیکن طاہر القادری اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھے. یہ دیکھیں اب یہ باقاعدہ عورتیں مردوں کا اختلاط. اس تقریر سے اور اس بیان سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس تقریر میں اور اس مجلس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مخالفین اہل سنت و جماعت طاہر القادری کے عقائد و نظریات اور اس کی یہ جو باتیں ہیں ان کو بیان کر کے اہل سنت و جماعت پر جو اعتراض کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت و جماعت کا ایک مقتدی اور ایک بڑا عالم جو ہے وہ یہ عقائد و نظریات رکھتا ہے، لہذا اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کے سب کے عقائد و نظریات یہی ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اہل سنت و جماعت کے کابر علماء بزرگ جو ہیں انہوں نے ہرگز کبھی بھی کسی صورت میں عیسائیوں کے حوالے سے یہ عقائد و نظریات کسی نہ کتاب میں لکھے ہیں نہ کسی صورت میں انہوں نے ان کو بیان کیا ہے. تو یہ طاہر القادری کا تفرد ہے اور اس کے یہ جو ہے نا اپنے تفردات ہیں اور اس کا ذمہ دار طاہر القادری خود ہے. اور علماء اہل سنت کے اس پر جو نا وہ کفر کے فتوے موجود ہیں کہ طاہر القادری کی یہ نظریات کفر ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا دیوبندیوں اور وہابیوں کے ساتھ جو اصولی مسائل میں اختلاف ہے اس حوالے سے بھی طاہر القادری اہل سنت و جماعت کے کابر علماء کے ساتھ نہیں ہے. وہ اس طرح کہ اہل سنت و جماعت کے نظریات اور عقائد کے مطابق دیوبندی فرقہ اور وہابی فرقہ یہ اپنے کفری عقائد کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس طرح دیوبندیوں کے امام اور پیشوا مولوی قاسم نوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے خطبے میں بالکل یہ بات لکھی ہے کہ اس عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی کہ آپ کا زمانہ انبیاء صحابہ کے بعد اور آپ صاحب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں. یعنی اس نے اس بات میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا آخر میں آنا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. اور صفحہ نمبر 65 اور صفحہ نمبر 85 پہ اس طرح کی مفہوم کی باتیں ہیں کہ بالفرض اگر بعض معنی نبی بھی کو نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. یہی قاسم نوتوی جو ہے جس نے تحذیر الناس میں بات لکھی، اسی عبارت اور اسی کتاب کو دیکھ کر مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے معنی مفہوم کو بگاڑا اور کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب کوئی نبی آ جائے حضور کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو لو میں آ گیا ہوں. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے کہا کہ یہ قاسم نوتوی دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے بانی کی یہ عبارت کفریہ ہے. اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر اس نے لکھا کہ سو عوام کے خیال میں وہ لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم پاک کے اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے اعلیٰ باللہ تعالیٰ. یعنی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے علم پاک کو جو نا وہ حیوانوں اور پاگلوں اور بچوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی، ان کے علم جیسا تھا. تو یہ توہین رسالت کا کھلم کھلا ارتکاب کیا جس پر ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا. اس طرح مولوی خلیل سہارنپوری انبیٹوی نے اپنی کتاب برائے انعقاد کہ صفحہ 55 پہ لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم سے شیطان کا علم بڑھ کر ہے. اور اس کتاب کی تصدیق کی مولوی رشید گنگوئی نے جو ان کا کتب الارشاد بھی ہے اور بڑے القاب دیتے ہیں، فقیہ النفس بھی کہتے ہیں. تو دیوبندیوں کے ان اکابرین نے اپنی کتابوں میں کفری عبارتیں لکھی. اہل سنت و جماعت کے علماء نے ان کو متنبی کیا کہ تمہاری کتابوں میں یہ کفریات ہیں، تم اپنے کفریات کی وجہ سے کافر ہو، لہذا اپنی ان عبارتوں سے توبہ کرو، رجوع کرو. تو دیوبندیوں کے ان اکابرین نے اکانیم اربعہ نے اپنی کتابوں اور عبارتوں سے رجوع نہ کیا، جس پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوی کفر دیا
اور حرمین شریفین کے تقریباً 30 سے زائد علماء کرام نے اس کی تائید و توثیق کی کہ واقعتاً دیوبندی اپنے کفر عبارت پر کفری عقائد کی وجہ سے کافر ہیں. من شک فی کفر و عذاب فقط کفر، جو دیوبندیوں کے کفر اور عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. اور اس حسام الحرمین کے فتوے کی تائید و توثیق تقریباً ہندوستان کے 350 علماء نے کی کہ واقعتاً حرمین شریفین کے دیوبندیوں کے اکابرین کے بارے میں جو فتاوی ہیں بالکل حق و سچ ہیں، لہذا دیوبندی اپنے کفریات کی وجہ سے کافر ہیں. تو اب دیوبندیوں کے حوالے سے طاہر القادری بالکل اس کا نرم گوش ہے، بلکہ حسام الحرمین حرمین شریفین کے جو علماء نے دیوبندیوں کے حوالے سے کفر کے فتوے دیے اور ہندوستان کے علماء نے دیوبندیوں کے حوالے سے کفر کے فتوے دیے، طاہر القادری بالکل ان کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. طاہر القادری ان فتاوی جات سے اختلاف کرتا ہے. اور یہ دیکھیں لکھتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کو حق سمجھتا ہوں، اس لیے میری حنفیت کسی صورت میں بھی عالمگیریت کی نفی نہیں کرتی. دعوت میں اس وقت رکاوٹ آتی ہے جب میں کہوں کہ میری دعوت مبنی پر حنفیت ہے. میری دعوت حنفیت کا تشخص نہیں ہے، میں تو نظریات اور عقائد کے باب میں تقریر کرتا ہوں. میں حنفیت کے مسلک اہل سنت والجماعت کی بالا تری کے لیے کام نہیں کر رہا. یعنی اس میں واضح طور پر اس نے لکھا ہے کہ میں حنفیت اور اہل سنت والجماعت کی بالا تری کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ تو اپنی جو نا وہ تشخص کے لیے کام کر رہے ہیں. جی رسالہ دیر شنید میں یہ باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح کہ اس میں کہا کہ میں شیعہ وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنا صرف پسند ہی نہیں کرتا بلکہ جب موقع ملے ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اب دیکھیں ان کے پیچھے نمازیں میں پڑھتا گستاخان رسول کے پیچھے. اب یہ طاہر القادری کے نام لیوا طاہر القادری کے پیچھے چلنے والے، اس کو بڑا اپنا مقتدر پیشہ سمجھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ عشق رسول کا بڑا دائی ہے اور طاہر القادری نے عشق رسول کی بڑی دعوت دی، لوگوں کو بڑا پیغام عام کیا. تو گستاخان رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا عشق رسول کا دائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیوبندی اکابری نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت توہین کی اور ان کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور عشق رسول کی دعوت دیتا ہے. تو کیا گستاخان رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا اور ان کو مسلمان اہل ایمان سمجھنے والا، کیا یہ بندہ عشق رسول کا دائی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کرنا؟ جی اختلاف کوئی اصول نہیں. جی ہاں بالکل اسی طرح طاہر القادری نے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ دیوبندیوں وہابیوں شیعوں میں یہ اصولی مسائل میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، یا فروعی اختلاف اس کو کہا ہے. اور اس طرح اپنے بیانوں میں بھی طاہر القادری وہابیوں دیوبندیوں کی تکفیر کا قائل نہیں ہے. حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کے فتوے سے بالکل طاہر القادری اتفاق نہیں کرتا. جی اور باقاعدہ اپنے ادارے میں بلا کر دیوبندیوں کے ایک مقتدی پیشوا تبلیغی جماعت کے طارق جمیل دیوبندی، اس سے باقاعدہ اپنے ادارے میں بلا کر اس سے جو نا وہ محفل کے پروگرام کے اختتام پر باقاعدہ دعا کروائی. جی ان ساری عبارتوں سے اور ان ساری باتوں سے یہ بات واضح طور پر جو نا وہ سامنے آتی کہ طاہر القادری جو نا وہ دیوبندیوں کی تکفیر نہ کر کے دیوبندیوں کے ان کفریہ عقائد و نظریات کے باوجود من شک فی کفر و عذاب فقد کفر کے فتوے کی تردید کرتا ہے اور ان کو حق و سچ نہیں سمجھتا، اس کی جو نا وہ تائید نہیں کرتا. اور حرمین شریفین کے علماء نے بالکل یہ فتویٰ دیا اور ہندوستان کے علماء نے اس پہ تصدیق کی کہ من شک فی کفر و عذاب فقد کفر، جو دیوبندیوں کے ان اکابر کی عبارات سے مطلع ہونے کے باوجود ان کے کفر میں شک کرے گا وہ کافر ہے. لہذا طاہر القادری حسام الرحمن کے فتوے کا انکار کر کے بھی کفر کا ارتکاب کر چکا ہے، لہذا اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی حوالے سے یہ تو دیوبندیوں اور وہابیوں کے حوالے سے بات تھی. یہ باقاعدہ طاہر القادری نے شیعہ کے حوالے سے بھی اپنے نظریات کا اسی طرح اظہار کیا ہے. یہ اسی عقیدے و نظریے کی تردید کرتے ہوئے ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک عالم کراچی کے مولانا محمد بشیر القادری صاحب، انہوں نے یہ کتاب بھی تحریر فرمائی، اسلام اور وائرس مسیحت. اس میں طاہر القادری کے نظریات کا رد بلی کیا اور باقاعدہ انہوں نے اخباروں کے تراشے بھی اس کتاب میں جو نا وہ درج کیے کہ جہاں طاہر القادری نے عیسائیوں کی باقاعدہ جو نا وہ حمایت و تائید و توثیق کی کہ مناظر القرآن کی مسجد میں عیسائی بھی عبادت کر سکتے ہیں. طاہر القادری عبادت کی اجازت دینے کا کوئی سیاسی مقصد نہیں، مناظر القرآن میں منعقدہ کرسمس تقریب سے خطاب.
ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ ادارہ کی مسجد مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ہر وقت کھلی ہے، وہ جب چاہیں اپنے مذہب کے مطابق اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماہنامہ منہاج القرآن دسمبر 1990 کے شمارے میں باقاعدہ اس کا بیان چھپا کہ اہل تشیع کو کافر قرار دینے والے بعض خود پرست انتہا پسند مولوی صاحبان تو ہو سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت ہرگز نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سب کے سب مسلمان ہیں۔ ان فرقوں میں فروعی اختلافات تو باہر طور موجود ہیں مگر بنیادی اختلاف کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے اس عبارت میں باقاعدہ جو نا وہ وضاحت کی ہے کہ اہل سنت و جماعت دیوبندیوں، شیعوں، وہابیوں میں اصولی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب دیوبندیوں کو بھی مسلمان کہا، وہابیوں کو بھی مسلمان کہا، شیعوں کو بھی مسلمان کہا، تو یہ بندہ ان سب کو مسلمان کہنے والا جو اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دیوبندی گستاخان رسول ہیں، ان کے کابرین نے اپنی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے۔ اس طرح شیعہ بھی جو ہیں وہ گستاخ صحابہ ہیں اور ان کے عقائد کفری جو ہے وہ کفریانہ ہیں، ان کے عقائد جو کفریہ ہیں، وہ اپنے کفریہ باطل عقائد کی وجہ سے کافر مرتد ہیں، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ اس کی کتاب ہے مناظرہ ڈنمارک، یہ درود آتا ہے مناظرہ ڈنمارک، اس کے صفحہ نمبر 18 اور 20 پہ شیعہ سنی مکتب فکر کے مابین اختلافات کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 20 پہ لکھتا ہے کہ تشریحات کا اختلاف ہے اور یہ تشریحات و تعبیرات فقہی نوعیت کی ہیں، یہ فروعی چیزیں ہیں۔ یعنی شیعوں میں اور اہل سنت و جماعت میں صرف جو ہے نا وہ تشریحات اور تعبیرات ان کا اختلاف ہے، یہ فقہی نوعیت کی ہیں، یہ فروعی چیزیں ہیں، یہ اصولی نہیں ہے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا شیعوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ صرف فروعی اور فقہی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اختلاف اصولی ہے اور عقائد میں اختلاف ہے، جس میں کفر اسلام کا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اب طاہر القادری جو ہے نا وہ شیعوں کا کتنا حمایتی ہے، اب یہ دیکھیں سی ڈی کا حوالہ ہے، آڈیو کیسٹ جی سی باوالا آڈیو کیسٹ جی سی 54/1 موضوع شہادت عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2002 3/3/2002 سی ڈی نمبر 257۔ اس میں کہتے ہیں کہ کل مسالک 2 بقایا جتنے نکلے یا اہل سنت میں سے نکلے یا اہل تشیع میں سے نکلے، تو باقی جز ہیں، شاخیں ہیں، فرعیں ہیں، کل 2 مسلک ہیں، تو اسلام یا ادھر ہے یا ادھر۔ تو یہ حقیقت وہ کہ اس میں نہ سنیت کا اختلاف نہ شیعیت کا اختلاف، جب اختلاف کرنے والا نہ سنیت میں رہا نہ شیعیت میں رہا تو کل اسلام ان 2 ہی مسلکوں میں تھا، جس نے اختلاف کیا وہ نہ سنیت میں نہ شیعیت میں، تو مطلب یہ ہو کہ اسلام میں نہ رہا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسلام یا تو سنیت میں یا شیعہ، یعنی مسلمان جو ہے وہ یا سنی ہے یا شیعہ ہے۔ اب اس کا یہ کہنا کہ اسلام یا سنیت میں یا شیعت میں ہے، یہ بالکل جو ہے نا وہ کفر ہے، یہ عقیدہ بھی اس کا کفری عقیدہ ہے، حالانکہ شیعہ اپنے کفریات کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ اور اسی طرح شیعوں کی حمایت کرتے ہوئے دیکھیں، یہ سیٹ کریں جی، اخبار روزنامہ جنگ 8 جون 1999، جمعۃ المبارک 12 مئی 1999 مطابق شوال شریف 1409 ہجری۔ امام خمینی کا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح، طاہر القادری۔ اب طاہر القادری اپنا بیان دے رہے ہیں کہ امام خمینی کا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح، اور ایران میں خانہ جنگی کے خواب دیکھنے والوں کو مایوسی کا سامنا ہوگا، یہ بیان ہے شیخ رفیق کا۔ تو یہ دیکھیں طاہر القادری نے باقاعدہ بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ امام خمینی صرف ایران ہی کے نہیں بلکہ وہ اسلام کے رہنما تھے، اور جنہوں نے تاریخ ساز انقلاب برپا کر کے تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بہت سے لوگ حالات کی پیداوار ہوتے ہیں لیکن امام خمینی ایسی شخصیت ہے جو حالات کو پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں طاہر القادری نے خمینی کی اتنی حمایت کی، حالانکہ خمینی دنیا کا کافر ترین آدمی تھا۔ اس نے اپنی کتاب
کشف الاسرار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سخت توہین کی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق کو کافر اور مرتد کہا اور منکر قرآن کہا. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق کے آدمی کو کافر مرتد کہنے والا بندہ، اس کے بارے میں طاہر القادری اپنی جو ہے وہ نظریات کا اظہار کر رہا ہے کہ خمینی کا جینا علی کی طرح اور مرنا حسین کی طرح. اب دیکھیں اس میں باقاعدہ طور پہ اس نے اس خمینی نے لکھا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدگماش بندے پیدا کی. اب دیکھیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین کی، سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کافر کہا. اس خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ امام خمینی کا جینا علی کی طرح اور مرنا حسین کی طرح، کیا ایسا مرتد اور ایسا کافر آدمی اس کا جینا علی کی طرح اور مرنا حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو یہ طاہر القادری کا یہ بھی باقاعدہ یہ کفر ہے کہ کافر کو جو نا وہ کیسے القاب اور کیسے اس کی جو نا وہ حمایت کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بات اہل سنت و جماعت سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اہل سنت و جماعت جانتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ اسلام کے جو نا وہ نظریات اور عقائد سے بالکل مخالف عقائد رکھتے ہیں. شیعہ کے عقائد اسلامی عقائد نہیں ہیں. شیعہ کے بے شمار عقائد جو ہیں وہ کفریات پر مبنی ہیں. مثلا شیعہ کا قرآن مجید فرقان حمید کو ناقص سمجھنا، یہ اصول کافی وغیرہ دیگر شیعوں کی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ وہ موجودہ قرآن مجید کو اصلی نہیں سمجھتے بلکہ قرآن مجید میں تحریف کے اور باقاعدہ اس کے اصلی ہونے کے منکر ہیں، تحریف کے قائل ہیں اور اصلی ہونے کے منکر کہتے ہیں کہ قرآن پاک نقلی ہے. اس قرآن کو صحابہ کرام ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نے جمع کیا ہے. یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے اس میں کمی زیادتی کر دی کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. تو ایسے شیعہ جو قرآن پاک کے جو نا وہ اصلی ہونے کے اور محفوظ ہونے کے منکر ہیں، وہ کافر مرتد ہیں، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اسی طرح شیعہ جو ہے نا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انبیاء کرام پر افضلیت کے قائل ہیں. حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 923 پہ، یہ موچی گیٹ سے لاہور سے چھپی ہے. اس میں باقاعدہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ ہمارا عقیدہ شیعہ علماء کا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے تمام انبیاء سے افضل ہے. اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء سے افضل کہنا یہ شیعوں کا بالکل پکا کفر ہے. اس کفر کے باوجود بھی شیعوں کو مسلمان کہنا اور مومن سمجھنا اور ان کی مجلسوں میں جانا ہے، ان کے جو نا وہ باقاعدہ جلسوں میں شریک ہونا، یہ طاہر القادری کا کفر نہیں تو اور کیا ہے. اس حوالے سے طاہر القادری کا ایک اور بیان پیش خدمت ہے، یہ ہے ماہنامہ منہاج القرآن، ماہنامہ منہاج القرآن لاہور. طاہر القادری کا یہ ماہنامہ چھپنے والا اکتوبر 2007، اس کا صفحہ ہے 49. لکھتا ہے کہ بے شک عقیدہ اور شریعت مسلمانوں میں سے کسی کی تکفیر جائز قرار نہیں دیتی. یعنی شریعت اور عقیدہ مسلمانوں میں سے کسی کی تکفیر جائز قرار نہیں دیتی، اور ایسے تمام فتاوی باطل ہیں جن میں مذہب کے مخالفین یا کسی مخصوص گروہ کے مخالفین کو کافر قرار دیا گیا ہے. اور پس تکفیر کے فتاوی کی بنا پر خون بہانا اور قتل و غارت گری کرنا کسی جان کی بے حرمتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. آپ دیکھیں اس میں طاہر القادری نے کہا ہے کہ جو فتاوی کسی مخصوص گروہ کے بارے میں لکھے گئے ہیں وہ فتاوی باطل ہیں. اب میں طاہر القادری کے نام لیووں سے اور اس کے وہ مطلب کہ ماننے والے اور محبین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے اہل سنت و جماعت اہل اسلام کے علماء نے جو ایک مخصوص گروہ قادیانیوں کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ دیا، کیا وہ باطل ہے یا نہیں؟ اگر وہ باطل ہے تو پھر طاہر القادری سے پوچھیں کہ کیا کہ مرزئی جو ہیں وہ کافر مرتد ہیں یا نہیں. اب طاہر القادری اس کا کیا جواب دے گا؟ اور اہل سنت و جماعت کے علماء نے دیوبندیوں کے کابرین کے بارے میں جو کفر کے فتوے دیے اور شیعوں کے بارے میں جو کفر کے فتوے دیے، کیا وہ حق ہیں یا حق نہیں ہے؟ اگر حق ہیں تو پھر جناب وہ طاہر القادری اور اس کے مخالفین جناب وہ اس عبارت کا کیا جواب دیں گے؟ اب دیکھیں یہ طاہر القادری کے ماہنامے میں چھپنے والا یہ بیان، اس کی باقاعدہ جناب وہ تائید کی ہے طاہر القادری کہ شیخ الاسلام نے اس اعلامیہ کے حوالے سے انہی تائیدی کلمات سے
انہیں تائیدی کلمات سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ تحریک مناجر القرآن اول دن سے ہی اتحاد امت، فرقہ پرستی کی خاتمہ، بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینے میں کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں امت مسلمہ میں جاری گروہی فسادات اور فرقہ پرستی کے خاتمے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے بار بار فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں مناجر القرآن کے خصوصی اعلامیہ میں طاہر القادری نے ان کلمات کی تائید کی ہے کہ یہ جو بات کی ہے کہ ایسے تمام فتاوا باطل ہیں جن میں مذہب کے مخالفین یا کسی مخصوص گروہ کے مخالفین کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو اس سے تو نہ مرزئی کافر قرار پاتے ہیں، نہ شیعہ کافر قرار پاتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ وہابی، کوئی فرقہ بھی کافر قرار نہیں پاتا، اگرچہ وہ کتنے جو نا وہ کفر کرتے رہے۔ اور اسی طرح یہ تو قرآن کا بھی انکار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے باقاعدہ یہودی فرقہ جو ہے، یہودی گروہ جو ہے، ان کے کفر کا بیان کیا ہے، عیسائیوں کے کفر کا بیان کیا ہے، اس سے تو معذلہ جو نا منافقین کے کفر کا بیان کیا ہے، اس سے تو معذلہ قرآن کی نصوص کا انکار اور ان کے بطلان جو نا وہ اس سے لازم آتا ہے۔ حالانکہ یہ بیان بالکل سراسر قرآن مجید اور احادیث طیبات اور اہل سنت و جماعت کے علماء کے فتاوا کی روشنی میں باطل اور مردود ہے۔ اور اسی والے سے ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک اہل سنت و جماعت سے جو نا وہ اعتزالی نظریہ یہ بھی ہے کہ شیعوں، ابھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا، شیعوں کی حمایت کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر اہل سنت و جماعت کا یہ شیعوں سے جو امتیازی عقیدہ اور موقف ہے، وہ یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں اور اسی طرح اپنے جمعے کے خطبے میں باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ ولایت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس بات پر اہل سنت و جماعت کے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ اس پر بڑے دلائل موجود ہیں، لیکن سردست صرف طاہر القادری کا اہل سنت و جماعت سے یہ جو نا وہ اعتزالی نظریہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ طاہر القادری نے اپنی کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ نمبر 10 اور 8 دیکھیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے، اور یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صدیق اکبر سے افضل کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک کہتے ہیں کہ ایک مطلع سیاسی وراثت کے لیے، دوسرا مطلع روحانی وراثت کے لیے، تیسرا مطلع علمی و عملی وراثت کے لیے۔ حضور کی سیاسی وراثت خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہوئی، حضور کی روحانی وراثت ولایت و امامت کے نام سے موسوم ہوئی، حضور کی علمی و عملی وراثت ہدایت و دیانت کے نام سے موسوم ہوئی۔ لہذا سیاسی وراثت کے فرد اول حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، روحانی وراثت کے فرد اول حضرت علی المرتضیٰ ہوئے، اور علمی و عملی وراثت کے اولین حاملین جملہ صحابہ کرام ہوئے۔ یہ سب وارثین و حاملین اپنے اپنے دائرہ میں بلا فصل خلفاء ہوئے، ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد یا تعارض نہیں۔ اور یہاں لکھتے ہیں کہ خلافت ظاہری دین اسلام کا سیاسی منصب ہے اور خلافت باطنی خالصتاً روحانی منصب ہے۔ اور یہاں آ کے اس نے باقاعدہ لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ کی افضلیت ثابت کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت عمر فاروق کی تجویز اور رائے عامہ کی اکثریتی تائید سے عمل میں آیا، مگر پہلے امام ولایت سیدنا علی المرتضیٰ کے انتخاب میں کسی کی تجویز مطلوب ہوئی، نہ کسی کی تائید۔ خلافت میں جمہوریت مطلوب تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ ولایت میں ماموریت مقصود تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی غدیر خم کے مقام پر اس کا اعلان فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خلیفہ کا انتخاب عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا، مگر ولی کا انتخاب اللہ کی مرضی سے خود فرما دیا۔ خلافت زمینی نظام کے سنوارنے کے لیے قائم ہوتی ہے، ولایت اسے آسمانی نظام کے حسن سے نکھارنے کے لیے قائم ہوتی ہے۔ خلافت افراد کو عادل بناتی ہے، ولایت افراد کو کامل بناتی ہے۔ خلافت کا دائرہ فرش تک ہے، ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ خلافت تخت نشینی کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی، ولایت
تخت و سلطنت کے بغیر بھی مؤثر ہوتی ہے. اب دیکھیں ولایت کا دائرہ عرش تک ہے اور خلافت کا دائرہ فرش تک ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرش تک خلیفہ ہیں صرف، اور مولا علی فرش کے بھی خلیفہ ہیں، عرش کے بھی خلیفہ ہیں. اب اس بات میں اور ان عبارتوں میں باقاعدہ طور پر طاہر القادری نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے افضل ثابت کیا. اور یہی بات اپنی کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر کے صفحہ نمبر 10 اور 11 پہ بھی طاہر القادری نے لکھی، باقاعدہ عبارت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اپنی کتاب القول الوسیع فی مناقب الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ 41 پہ بھی یہ باقاعدہ عبارت موجود ہے. یہ ان کتابوں سے عبارتیں دیکھی جا سکتی ہیں. تو طاہر القادری نے ان عبارتوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے ان کو افضل قرار دیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اس مسئلے میں قرار دیا. حالانکہ اہل سنت و جماعت کے کابر علماء کے اس بات پر فتاوی جات موجود ہیں. سردر صرف ایک فتویٰ پیش خدمت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام حمزہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں جو آپ کی کتاب ہے مور 20 رسالہ ہے وہ موجود ہے. 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 615 پہ یہ اہل سنت و جماعت کی 20 نشانیاں بیان کی ہیں کہ اہل سنت و جماعت کون ہے. تو اس میں سے چوتھی نشانی بیان کرتے فرماتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے. یعنی جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق سے افضل مانے وہ بندہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اہل سنت کا مخالف ہے، وہ اہل سنت کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے یہ طاہر القادری کا عقیدہ ٹکراتا ہے، لہذا طاہر القادری ہرگز اہل سنت نہیں ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے باقی اور بہت سارے جو نا وہ اہل سنت و جماعت سے اعتزالی نظریات ہیں جن کا رد اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں وہ گاہے بگاہے کرتے رہے، اور کتابیں بھی اس کے کتاب جنہوں والے سے تحریر کی اور رتمی کتابیں بھی لکھی. یہ خطرے کی گارنٹی طاہر القادری کے خلاف کتاب لکھی گئی، باقاعدہ اس میں اہل سنت و جماعت کے علماء کے تاثرات اور جو نا وہ طاہر القادری کے رد میں جو نا وہ تحریریں موجود ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں متنازع ترین شخصیت، یہ اس کے ایک درینہ ساتھی ہیں محمد نواز کھرلیں، یہ اس کے رات میں جو نا وہ لکھی کتاب لکھی باقاعدہ، اور اس میں باقاعدہ یہ دیکھیں یہ تصویریں. اب اس کو شیخ الاسلام مجدد دوراں مجدد رواں صدی اور دانش اثر اور یہ وہ کہنے والے یہ غور کریں کہ یہ بندہ جس کی یہ مطلب کہ جس کے معاملات ہیں وہ بندہ جو نا وہ شیخ الاسلام اور مجدد رواں صدی کہلانے کا کبھی حقدار ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں بے پردہ عورتوں کے ساتھ تصویریں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، بالکل بے پردہ عورتوں کے ساتھ تصویریں. یہ بے نظیر کے ساتھ بالکل کس طرح کس انداز میں تصویریں اترائیں. اور یہ دیکھیں یہ بے پردہ عورت سامنے کھڑی ہے، یہ شیخ الاسلام جو ہیں وہ بے پردہ عورت کو انعام دے رہے ہیں. یہ دیکھیں طاہر القادری کی 53ویں سالگرہ کا کیک ان کے پوتے حماد مصطفیٰ کاٹ رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر تحریک منال قرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے قائدین بنگڑا ڈال رہے ہیں. اب دیکھیں ناروے مسلمانوں اور عیسائیوں نے چرچ مساجد کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھول دیے. دونوں مذاہب کے رہنما ایک دوسرے کے مذہبی مقامات پر جا کر پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور کریں گے. ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے چرچ کی خاتون پادری کو مسجد میں خطاب کی دعوت. اب دیکھیں کہ چرچ کی خاتون پادری یہ دیکھیں یہ سونوار گلور کی مسجد کے سامنے کھڑی ہیں جہاں انہیں جمعہ کو خطاب کی دعوت ملی. اب جمعہ کو خطاب کی دعوت انہیں دی گئی اور جمعہ کا خطبہ انہوں نے دیا. یہ چرچ کی جو نا پادری خاتون ہے، یہ پیچھے جامع منہاج القرآن دیکھ لیں.
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام حمزہ خواجہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، نامسلم کو واعظ مسلمین بنا کر اس کا بیان سننا اشد سے اشد کبیرہ و بدخواہی اسلام ہے۔ فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 101۔ اب یہ دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری مناظر القرآن پارک میں زلزلہ میں شہید ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اب یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اور کیا ایسے جناب وہ معاملات کرنے والا بندہ شیخ الاسلام، دانش اثر اور اس طرح کے مقدس القاب جو ہیں اور مجدد دوران صدیق کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک انگریز عورت کے ساتھ سامنے بیٹھا ہے اور اس نے کہ پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے، یہ دیکھیں۔ اب طاہر القادری کی تعریف کرنے والے زمین اسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاہر القادری نے جو کام کیا وہ کوئی دوسرا پتہ نہیں ہے، اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاہر القادری نے جو کام کیا وہ کوئی دوسرا پتہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے یہ میرے پاس مناظر القرآن کا رسالہ ہے، مناظر القرآن لاہور ستمبر 2003، یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں۔ اس میں باقاعدہ ان کا عصمت گیلانی برموقع استقبالیہ، یہ عصمت گیلانی کا بیان ہے جس میں طاہر القادری کی تعریف اتنی کی ہے کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دی۔ اب دیکھیں، ایک صبح ایک شام مگر جب بھی میں بارگاہ رسالت میں جاتا ہوں تو طاہر القادری کو وہاں پہلے پاتا ہوں، بلکہ وہ اس بارگاہ سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ آگے اسی کیسٹ میں بیان کرتے ہیں، میری گہرائی میں تصور قائد کا ہوتا ہے اور ذکر خدا کا ہوتا ہے۔ طاہر القادری اور تحریک مناظر القرآن اللہ کا عطیہ ہے، طاہر القادری کا وظیفہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم طاہر القادری کا وظیفہ کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی پیر میرے اس پیر جیسا نہیں ہے جس سے یہ پیر ملا ہے، تب سے ہم نے کسی اور طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تحریک مناظر القرآن بے وضو ملاؤں کا ٹولہ نہیں ہے، یہ عاشقان مصطفیٰ اور محمد عربی کی جماعت ہے، یہ حسینی جماعت ہے۔ یہ دیکھیے پیچھے، یہ بڑے خدا نے اس کو صلاحیت کے انبار دے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے انسانیت کو جینا سکھا دیا ہے، فرشیوں کو تو نے عرشی بنا دیا ہے۔ مت سمجھو کہ ڈاکٹر طاہر القادری صرف 2 رکعت کا امام ہے، یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے، یہ ایسی ہی عطا ہے جیسے مجدد الافسانی تھے، جیسے شاہ ولی اللہ تھے، جیسے پیر مہر علی شاہ تھے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ کینیڈا کے سردار کو ڈاکٹر طاہر القادری کے چہرے میں بھگوان نظر آیا۔ ضمیروں کو زندہ کرنے والا خودی خان ڈاکٹر طاہر القادری ہے، اور مصطفی انقلاب فنڈ میں حصہ لینا مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہے، الیاذ باللہ تعالی استغفر اللہ، گنبد خضرا کی تعمیر میں حصہ لینا ہے۔ یعنی یہ اب دیکھ لیں، اب تو کفر بھی ان سے لرزہ بر اندام ہے ڈاکٹر طاہر القادری سے۔ جب تک قائد انقلاب سے نہ ملا تھا تقویٰ کا مفہوم نہیں جانتا تھا، جب تک قائد انقلاب سے نہ ملا تھا تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، بلکہ ایک سبب سے طاہر القادری شاہ ولی اللہ پر فوقیت لے گیا۔ اب یہ پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ ایک بار خطاب کرتے ہوئے میں نے کہہ دیا تھا کہ اس دور کا مجدد الافسانی طاہر القادری ہے، طاہر القادری شاہ ولی اللہ ہے، بلکہ ایک سبب سے طاہر القادری شاہ ولی اللہ پر فوقیت لے گیا۔ میرے دور کا مجدد الافسانی بھی یہی ہے، میرے دور کا شاہ ولی اللہ بھی یہی ہے، میرے دور کا ابن جوزی بھی یہی ہے، میرے دور کا شیخ عبد القادر جیلانی بھی یہی ہے، میرے دور کا رازی بھی یہی ہے، میرے دور کا غزالی بھی یہی ہے، میرے دور کا ویس بھی یہی ہے، میرے دور کا ابو بکر بھی یہی ہے، میرے دور کا فاروق بھی یہی ہے، میرے دور کا عثمان بھی یہی ہے۔ علمی مقام میں طاہر القادری کسی طرح بھی محدث دلوی سے کم نہیں۔ اب دیکھیں، یہاں تک بس نہیں ہوئی، پوری مجدد الافسانی کی جھلک ہے، پوری شیخ عبد القادر جیلانی کی گرج وہ طاہر القادری ہے۔ مجدد الافسانی بھی قطب الارشاد تھے، دور حاضر کا طاہر القادری بھی قطب الارشاد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولایت میں جو مقام مجدد الافسانی کے پاس تھا وہی مقام آج طاہر القادری کے پاس ہے، پاس بھی ہے۔ اب نقش بندی حضرات جو اس کے جلسوں میں جا کے شرکت کرتے ہیں، اس کی صدارتیں جلسوں کی کرتے ہیں، ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ طاہر القادری اس کے ماننے والے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور نقش بندیوں کے پیروں کی کتنی توہین کر رہے ہیں۔ اب یہیں تک اس کا جی نہیں بھرا طاہر القادری کی توصیف اور حمد و ثنا کرنے سے۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے، کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے علماء امتی کمبے بنی اسرائیل کی، میری امت کے علماء وقت کے موسیٰ ہیں، وقت کے عیسیٰ ہیں، وقت کے داؤد ہیں،
مجھے کہنے دیجئے کہ اگر میرے مصطفیٰ کی حدیث سچی ہے تو میرا طاہر القادری وقت کا موسیٰ بھی ہے، علیہ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ، جو فرعونوں کو للکارتا ہے۔ میرا طاہر القادری وقت کا عیسیٰ بھی ہے، جو مردہ دلوں میں روح پھونکتا ہے۔ وہ وقت کا داؤد بھی ہے، جو نعت توحید سے کافروں کو للکارتا ہے۔ کھلی بات اس لیے کرتا ہوں کہ منہاج قرآن اور اس کی قیادت سے پہلے یہ درس کسی نے نہیں دیا تھا۔ یہ استقامت کا کوہ گرا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ الہام کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ طاہر القادری کو دونوں نور نصیب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رات کو ستارہ ہے تو دن کو سورج کی طرح چمکتا ہے۔ پچھلے 2 سال میں زبان تو ہلی لیکن دل نہیں ہلے۔ دل اس لیے نہیں ہلے کہ ہلانے والا کوئی نہ تھا۔ منہاج قرآن کی قیادت کو اللہ کریم نے وہ علم دیا ہے کہ دنیا کے علوم پر بولیں تو شاہ سوار ہیں
اور علوم دینیہ پر بولیں تو شاہ سوار ہیں. طاہر القادری نے وہ قرآن سنایا کہ جس سے مردہ بھی زندہ ہو گئے. طاہر القادری نے وہ قرآن میں غوطہ زنی کی کہ خود قرآن ہو گئے. استغفر اللہ. میرے قائد قرآن میں گم ہو گئے، اس لیے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں. اب دیکھیں طاہر القادری کی صفت و ثنا کرنے والے اس کو جی ہاں، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، طاہر القادری کی اتنی تعریف کی کہ معاذ اللہ وقت کا موسیٰ بھی کہہ دیا، وقت کا عیسیٰ بھی کہہ دیا، وقت کا داؤد بھی کہہ دیا، اور سارے اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیچھے چھوڑ کے طاہر القادری معاذ اللہ کہاں تک پہنچ گیا. حالانکہ اس کے یہ عقائد ہیں، کفریات ہیں اہل سنت و جماعت سے، اعتزالی نظریات، اس کی گمراہیاں ہیں، بد عملیاں ہیں. آج تک اس کی شریعت مبارکہ کے مطابق حلیہ نہیں بن سکا. ٹھیک ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق آج تک اس کی داڑھی پوری نہیں ہو سکی. آج تک اس کی وضع قطع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں. اس کا لباس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کے مطابق نہیں. تو یہ بندہ کس منہ سے یہ لوگ جو ہیں طاہر القادری کو جو ہے نا وہ وقت کا مجدد بھی، وقت کا جو ہے نا وہ شیخ الاسلام دانش اثر کہتے ہیں. جی ہاں. جس طرح طاہر القادری نے باطل کی حمایت کی اور عیسائیوں کو اہل ایمان کا اور انہیں کافر تسلیم نہ کیا، شیعوں کی حمایت کی، دیوبندیوں کی حمایت کی، گستاخوں کی حمایت کی. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کیا معاذ اللہ یہ سارے باطل کی حمایت کرنے والے تھے؟ بالکل ہرگز نہیں. انہوں نے تو دو ٹوک لفظوں میں اور جو نا واضح طور پر اپنی کتابوں میں باطل کی جو نا وہ تردید کی ہے، شیعوں کی تردید کی ہے، گستاخوں کی تردید کی ہے. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو نا وہ دو ٹوک الفاظ میں شیعوں کی تردید کی ہے اور باقاعدہ کہا کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے افضل نہیں جانتا وہ اہل سنت کے گروہ سے خارج ہے. اور اس بات پہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ کتاب تحریر کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جی رد روافظ پہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت پہ بھی اور رد روافظ پہ انہوں نے باقاعدہ جو نا وہ کتاب تحریر کی ہے. اور یہ نقشبندی حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب وہ طاہر القادری کا ساتھ دیں گے یا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کا ساتھ دیں گے اور طاہر القادری سے برات کا اظہار کریں گے. یہ اپنے یہ غور فکر انہیں کرنا چاہیے. اور گولری حضرات کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ گولری حضرات کے مقتدا و پیشوا حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی طاہر القادری کے معتقدین جو نا وہ طاہر القادری سے پیچھے سمجھتے ہیں اور طاہر القادری کو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے اوپر سمجھتے ہیں. طاہر القادری کو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے پیچھے رہیں گے تو انبیاء معاذ اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں آگے کھڑا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جی ہاں. اب ان نظریات کو، ان تحریروں کو، ان تقریروں کے اقتباسات کو دیکھ کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو طاہر القادری کا ساتھ دینے والے ان کو اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ طاہر القادری کو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ عشق رسول کا داعی ہے اور عشق رسول کی دعوت دیتا ہے، یہ بالکل یہ لوگوں کو مغالطہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. جو دشمنان رسول کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال رہا ہے، ان کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، اتفاق کر رہا ہے، ان کو مسلمان سمجھ رہا ہے، ان کی توحید و تصحیح کر رہا ہے. اور اب نیا ایک جو نا اس کا یہ بیان جو نا وہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ نیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. باقاعدہ گستاخ رسول سلمان تصیر کو قتل کرنے والے غازی ممتاز قادری کے حوالے سے اس نے باقاعدہ انٹرویو دیتے بیان سوال کا جواب دیا ہے کہ سلمان تصیر کا یہ جو جملہ ہے بالکل کفر نہیں ہے، اس کی یہ بات ہرگز کفر نہیں ہے اور وہ گستاخ رسول نہیں تھا. اور ممتاز قادری نے جو اس کو قتل کیا یہ قاتل ہے اس کا اور یہ سزا کا مستحق ہے، اسے جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے، یہ اسے پھانسی دینی چاہیے. آپ دیکھیں گستاخ رسول کو قتل کرنے والا جو غازی ہے اور ایک شیر جوان اہل سنت کا فرد ہے، اسے یہ قاتل کہہ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ یہ سزائے موت کا مستحق ہے. اور جی ہاں، توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے والا یہ سلمان تصیر اس کے قاتل کو اس کو واسطے جنم کرنے والے غازی ممتاز قادری کو یہ قاتل کہہ رہا ہے اور جناب والا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ سزا کا مستحق ہے. یہ اس کا عشق رسول ہے اور عشق رسول کا یہ اس کا دعویٰ. پتہ چلا ان نظریات اور ان باتوں کے پیش نظر طاہر القادری بالکل عشق رسول کا داعی نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اس کے یہ عقائد و نظریات اہل سنت سے جو نا وہ متصادم ہے. اہل سنت و جماعت اس کے سارے عقائد و نظریات سے بری ذمہ ہے. ہم اس کو جو نا وہ بالکل اہل سنت نہیں سمجھتے. اس کی کوئی بھی بات، اس کا کوئی نظریہ، کوئی عبارت جو ہے وہ اہل سنت کے لیے جو نا وہ حجت نہیں بن سکتی. ہم اس کے جو نا بالکل ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں.
اس کے باوجود بھی اہل سنت و جماعت پر کوئی بندہ اس کے غلط نظریات اور اس کی خباستوں کو ہمارے اوپر تھوپتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اہل سنت ہی ہے، اہل سنت کا عالم ہے، تو وہ خبیث ہے، ہمیں بالکل اس سے وہ اس کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ طاہر القادری بالکل ہرگز اہل سنت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اہل سنت و جماعت الحمدللہ علماء جو ہیں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر، اس کے لچھے دار تقریریں سن کر اس کی محبت میں گرویدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اکابرین خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کی قرآن پاک حدیث طیبات کی تشریحات جو ہمارے بزرگان دین کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کے ہر فتنے سے ہم کو محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے کا ہم کو وہ پیچھا کرنے کا، تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔